الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ محترم حاضرین گرامی اور محترم ناظرین، آج کے درس کے لیے جو آیت پڑھی گئی ہے اس مناسبت سے آج کے درس کا عنوان ہوگا آفات و مصائب کا نزول، اسباب اور علاج۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو خواب غفلت میں گرفتار ہے بیدار ہو جائے اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرے، کوتاہیوں کو دور کرے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورۃ السجدہ میں یوں بیان کیا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو چکھا دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں، پلٹ آئیں اپنے دین کی طرف۔ خواب خرگوش میں جو پڑے ہوئے ہوں، ایسے لوگ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے راہ راست پر آ جائیں، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ جب اس زمین پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی رسی ڈھیل کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں یہ ظلم کر رہا ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو لم یفلتہ، اس کو چھوڑتا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور اسی طرح سے تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستی والوں کی گرفت کرتا ہے اور وہ ظالم ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے۔ علیم شدید، سخت دردناک ہے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم کی تفاسیر کو پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے اس زمین پر ایک شخص گزرا ہے جو بے انتہا ظالم تھا، جس کو ہم فرعون کہتے ہیں۔ اور یہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ فرعون کے بعد کے لوگ جب اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے تھے، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وقت کا فرعون ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے قتل ہو جانے پر کہا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اس فرعون نے سرکشی کیا، اور صرف سرکشی نہیں کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کر لیا، اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پڑھیے سورہ نازعات، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔
اللہ رب العالمین نے اسے سمجھانے کے لیے، اسے تنبیہ کرنے کے لیے، حجت پوری کرنے کے لیے تنبیہی عذاب بھیجا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈی دل بھیجا۔ ٹڈی دل کیا کرتے تھے؟ جب ان کی فصلیں تیار ہوتی تھی، ایک بارگی یہ فوج، یہ ٹڈی آتے تھے اور فصلیں صاف کر دیتے تھے، چک کر جاتے تھے۔ والقمل، اور کھٹمل ہم نے بھیجا، ان کی ہر چیز میں کھٹمل، جو ان کے لیے سونا نصیب نہ کرے اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا رکھ کر رکھے۔ والضفادع، میڈک کا عذاب بھیجا، ان کی ہر چیز میں میڈک، جو سامان رکھے اس میں میڈک، یہاں تک کہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے میڈک آ کر کے کود جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میڈک اگر پلیٹ میں آ جائے کون آدمی کھانا کھا پائے گا؟ عذاب بنا ہوا تھا۔ والدم، خون کی بارش اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آیات مفصلات، یہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، ان لوگوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، یہ مجرم قوم تھے ہی۔ تو آپ دیکھیں کہ فرعون جس نے سرکشی کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ابتدائی طور پر ان کے اوپر چھوٹا چھوٹا عذاب بھیجا تاکہ یہ سنبھل جائیں، لیکن نہیں سنبھلے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سمندر یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بے شمار فائدے سمندر کے ہیں، غذا ملتی ہے، بار برداری کا کام ہوتا ہے، سامان یہاں سے وہاں جاتا ہے، طرح طرح کے نقل و حمل اس سے کی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس اتنے بڑے سمندر کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ ایک معمولی سی لکڑی کی کشتی انسان بناتا ہے اور اس کے بعد اس پر دندناتے ہوئے پھرتا ہے، اور اب تو انجن اس میں آ گیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس پر سفر کرتا ہے۔ سمندر ایک ایسی چیز ہے جس کے مناظر انتہائی حسین ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شہری زندگی سے اکتا کر کے ساحل سمندر پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے مناظر بڑے حسین ہوتے ہیں، دل کو شادمانی ملتی ہے۔ مگر یہی فرعون جب اس نے سرکشی کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اور بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس کی آزادی سے انکار کر دیا، اس کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ رات کی تاریکی میں لے کر کے بنو اسرائیل کو نکل جائیں۔ اس کو پتہ چل گیا، اس نے تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سمندر میں راستہ بنایا، اسی سمندر کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل پار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب فرعون اسی سمندر سے پار ہو کر کے بنو اسرائیل کے تعاقب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس میں ڈبو دیا۔ سمندر نعمت ہے، سرکشی کیا بندے نے تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اور جب وہ ڈوبنے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کر چکا ہے، اب تو ایمان لائے گا۔ یعنی سکرات میں جب آدمی مرنے لگے، روح جو ہے انسان کے حلق میں آ کر کے اٹک جائے تو ایمان، توبہ یہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں آپ کہ ہوا، یہ انسانی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ ہوا انسانی زندگی کی بنیاد اسی پر ہے۔ انسان سانس لیتا ہے، ہوا اندر داخل ہوتی ہے اور اندر کی غلادتوں کو صاف کر کے منہ اور ناک کے راستے سے اسے باہر کر دیتی ہے۔
مگر اسی سانس کا ڈور اگر ٹوٹ جائے تو انسان لاش کا ڈھیر بن جاتا ہے، اس کا نام تک لوگ لینے کے لیے گوارا نہیں کرتے، کہتے مردہ پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے جب انسان کی سانس کا ڈور جب کٹ جاتا ہے۔ اس ہوا کے ذریعہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک قوم پر عذاب بھیجا، اور وہ قوم کون تھی؟ قوم عاد، جس کے پیغمبر تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ کیسی قوم تھی یہ؟ لمبے ترنگے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں گھر بناتے تھے، اور اتنے صحت مند، توانا اور طاقتور تھے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورۃ الفجر میں، الم تر کیف فعل ربک، الم تر کیف ذات ارم العماد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کھمبے والے کیسے تھے؟ اور ان کی کچھ صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس جیسا کسی قوم کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، ڈیل ڈول، قد و قامت، طاقت و قوت۔ مگر جب اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا اس قوم پر، تو اس قوم کے لوگوں نے سرکشی کیا، انکار کیا، حضرت ہود علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ بڑے محبت بھرے انداز میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی اخاف علیکم عذاب علیم، میں تمہارے اوپر دردناک عذاب کا خوف کھاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ مگر اس تنبیہ کے بعد بھی یہ قوم راہ راست پر نہ آئی، اور خود حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی سواء اوعظت علینا ام لم تکن من الواعظین، برابر ہے، چاہے مجھے سمجھاؤ یا ہمیں نہ سمجھاؤ، تمہارے سمجھانے سے ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب اس طرح کی بات آئی تو اللہ رب العالمین دیکھے سورۃ الحاقہ میں ان کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَمَّ عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ عاد، قوم عاد جس کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، یہ تیز و تند ہوا کے ذریعہ ہلاک کر دیے گئے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اللہ رب العالمین نے اس قوم پر 7 رات اور 8 دنوں تک ہوا، تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا ان کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یہ تیز و تند ہوا کو برداشت نہ کر سکے اور زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی، کوئی شخص اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے، سپر پاور اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جب چاہے جیسا چاہے ذرا سی دیر میں انسان کے وجود کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو، بندے کو سنبھال کر کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آواز، یہ جو ہم بولتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آواز ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ پہلے جب انسان لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو اپنا مافی ضمیر صرف زبان کے ذریعہ ہی پہنچاتا تھا، اب تو کئی طرح کے وسائل پیدا ہو گئے ہیں جن سے انسان اپنی باتوں کو پہنچاتا ہے۔ یہ آواز ہے جس سے انسان اور حیوان کے اندر فرق ہو جاتا ہے۔ کسی کی آواز شیریں ہوتی ہے، دلکش ہوتی ہے، آدمی اس سے محظوظ ہوتا ہے، مگر یہی آواز کبھی کبھی عذاب الہی کی شکل میں اللہ رب العالمین پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کی زمین پر ایک قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد کے بعد ایک قوم تھی، اس کا نام تھا قوم سمود، اس کے پیغمبر تھے صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دعوت توحید سے ان کو روشناس کرایا
تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کہا کب نبی بن گئے؟ دن کے اجالے میں بنے، رات کی تاریکی میں بنے. اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی لاؤ. ان لوگوں کے مطالبے پر اللہ رب العالمین نے پتھر کے ایک بڑے چٹان سے، جس میں باریک سا سوراخ تھا، ایک اونٹنی اللہ نے پیدا کر دیا، نکال دیا اسی میں سے. جس اونٹنی کو قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے، اللہ کی اونٹنی، اور اس کے بارے میں ہدایت یہ تھی کہ گھاٹ پر ایک دن پانی یہ اونٹنی پیے گی اور باقی دوسرے دن تمہارے جانور پیئیں گے. یہ کہیں بھی جائے چرے چگے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرے گا. لیکن قوم کا ایک بدبخت شخص اٹھتا ہے اور اس کی پونچھیں کاٹ دیتا ہے. اونٹنی مر گئی. اس پر پوری قوم کے لوگ خاموش رہے، کچھ ریئیکشن نہیں ظاہر کیا. اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اور اس قوم کی خصوصیت بھی یہ تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر کے اتنا مضبوط گھر بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے کہ وقت کے انجینئر تھے. یہ مضبوط گھر، انہیں ناز تھا اپنے گھروں پر، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے امن کے ساتھ رہنے کے لیے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ایک زوردار چیخ نے ان کو صبح سویرے پکڑ لیا. اور وہ چیخ کون تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنے زور سے آواز لگائی کہ یہ جہاں تھے وہیں پر اودھے منہ پڑے رہ گئے، سب کے سب مر گئے. اس پر مستزاد یہ کہ اللہ نے زلزلہ بھی بھیج دیا اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اللہ کہہ رہے ہیں فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، یہ جو کچھ انہوں نے کما کے رکھا تھا کسی چیز نے ان کو بے نیاز نہیں کیا، بچا نہیں سکا کوئی چیز. تو اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے وہی چیز اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے ہیں، ان کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام. یہ مبعوث ہوئے تھے سدوم کے علاقے میں. اس قوم کے اندر 3-4 خرابیاں بڑی نمایاں تھیں. پہلی خرابی ان کے ہاں تھی اغلام بازی. انہیں عورتوں سے زیادہ مردوں میں دلچسپی تھی، ہومو سیکس ان کے ہاں عام برائی تھی. سرے راہ آتے جاتے لوگوں پر آوازیں کستے تھے، ہوا خارج کرتے تھے، اور اس کے علاوہ راستے پر جس راستے سے لوگ آتے جاتے تھے اسی راستے پر یہ زناکاری اور بدکاری کرتے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، تم عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو. تم لوگ راستہ کاٹتے ہو مطلب سرے راہ ایسی تم بے حیائی کرتے ہو کہ شریف آدمی اس راستے سے گزر نہ سکے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو، آوازیں کستے ہو، ہوا خارج کرتے ہو اور اس کے بعد ہنستے ہو اس کے اوپر. یہ خرابی ان کے اندر تھی. اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، توحید کی دعوت دی، برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور چیلنج کر بیٹھے. کیا کہا؟ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اے لوط اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ. یہ کتنی بڑی جسارت کی بات ہوتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب بھیج دو. ان لوگوں نے مطالبہ کیا اور انہوں نے جب مطالبہ کیا تو اللہ نے عذاب بھیج دیا. کیا عذاب بھیجا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ.
اللہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا معاملہ آیا، یعنی ہمارا جب عذاب آیا تو ہم نے ان کو زیر و زبر کر دیا، پوری بستی کو اللہ نے اسے اٹھوا دیا فرشتوں کے ذریعہ۔ فرشتوں کی ایک پوری جماعت آئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس بستی کو پورے طور پر اٹھا کر کے پٹک دیا، پلٹ دیا، پورا تہس نہس کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، جو تہ بتہ پے در پے آتے تھے۔ وہ مسومتن عند ربک، وہ پتھر نشان زدہ تھے، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں شخص کے اوپر گرے گا، اور اللہ نے اس قوم کو پورا تباہ و برباد کر دیا۔ انسان جب برائیاں کرتا ہے، اور برائیوں سے روکنے والا اللہ کا نمائندہ پیغمبر جب روکتا ہے اور اس پر سرکشی جب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس زمین پر ایک بڑا مشہور نام قارون کا ہے۔ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، لیکن دولت کے نشے میں جا کر کے فرعون سے مل گیا تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ دولت میری ذاتی صلاحیت کا نتیجہ ہے، حالانکہ کسی کو بھی جو دولت ملتی ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہوتی ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر روزی عقل مندی کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی، صلاحیت کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی، تو اللہ کی اس زمین پر بیوقوف لوگ بھوکے مر جاتے۔ لہذا روزی کا تعلق عقل سے نہیں ہے، روزی کا تعلق عقل سے نہیں ہے، مگر قارون نے اسے اپنی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ قرار دیا۔ اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، گھمنڈ آ گیا اس کے اندر، تکبر آ گیا، استکبار آ گیا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، تو کوئی گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور وہ مدد کرنے والوں میں سے تھا بھی نہیں، وہ ایسا تھا بھی نہیں جس کی مدد کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے جب انسان سرکشی کرتا ہے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا ہے، تو ایک قوم اسی زمین پر گزری ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سنیچر کا دن انتہائی محترم دن بنایا تھا، اور سنیچر کے دن کے سلسلے میں ان کو ہدایت یہ تھی کہ تم عبادت کرو گے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرو گے۔ لیکن نافرمان قوم تھی، اللہ نے سزا کے طور پر بھی اور امتحان کے طور پر بھی ساحل سمندر پر یہ رہتے تھے۔ مچھلیاں سنیچر کے دن زیادہ دکھائی دیتی تھی، اور باقی دنوں میں مچھلیوں کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو ان لوگوں نے برداشت کیا، اس کے بعد ان لوگوں نے ہیلہ بازی کرنا شروع کر دیا۔ غالباً کتاب الحیل پڑھ لیا تھا زیادہ انہوں نے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مچھلیوں کا شکار جمعہ کو لگا دیتے، سنڈے کو نکال لیتے۔ نافرمانی کیا اللہ رب العالمین کے، کہتے تھے ہم سنیچر کو ہم نے شکار نہیں کیا ہے۔ اب اس قوم کے اندر 3 گروہ پیدا ہو گیا۔ ایک وہ جو مچھلیوں کا شکار کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اگر نافرمانی کرو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ خاموش تھا، کچھ نہیں بولتا تھا، نہ شکار کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سور اور بندر بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب ان لوگوں نے سرکشی کیا اور وہ کام کرنے لگے جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دیا۔ ہم میں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ جو موجودہ بندر ہیں یہ اسی کی نسل ہیں۔ اللہ رب العالمین دراصل جب کسی قوم کی شکل کو تبدیل کرتا ہے، عذاب آتا ہے، تو ان کی جو مدت ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، 3 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں۔ وہ پوری قوم کو تباہ کر دیا جنہوں نے سرکشی کیا تھا۔ البتہ جو لوگ منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے بچا لیا۔
جو خاموش تھے ان کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے، اس لیے ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ طرح طرح کے عذاب جو اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں پر بھیجا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صحن کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے ابو جہل نے اپنے کچھ سرداروں کو اشارہ کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کے سر پہ رکھ دیا، ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ یہ نہیں اس کو معلوم تھا کہ یہ جو میں اوجھڑی رکھ رہا ہوں کیسی عظیم المرتبت شخصیت کے سر پہ رکھ رہا ہوں اور کس حالت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آئیں اور صاف کیا، پریشان بھی ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کہا تھا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو تباہ کر دے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات کہی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا نام لیا، عتبہ کا نام لیا، شیبہ کا نام لیا، ولید اور امیہ کا نام لیا، اور عقبہ کا نام لیا، عقبہ بن معیط کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی القلیب قلیب بدر، جن لوگوں کا نام لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی وہ سارے کے سارے جنگ بدر میں مارے گئے، سب کے سب مارے گئے، پکڑ لیے گئے، اللہ کی پکڑ آئی ان کے اوپر، سب جو ہے تباہ و برباد کیے گئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو بالکل آپ کے پڑوس میں رہتا تھا ابو لہب، اس کا بیٹا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا بھی ہے، اللہ کے رسول کا داماد بھی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، دشمنی میں اس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دیا۔ اور ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو گیا، اور جب سامنا ہوا تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کیا، لیکن فرشتوں نے اس کا منہ پھیر دیا، تھوکنے کو تھوکا، مگر اس کا تھوک اللہ کے رسول کی ذات پر نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ یہ بات بہت بری لگی، اور آپ نے بد دعا کرتے ہوئے کہا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شام کے سفر پہ گیا۔ شام کے سفر پہ گیا تو ایک جنگل کے قریب میں پڑاؤ کیا، کئی لوگ تھے گروپ میں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کھائے جا رہی تھی، ستا رہی تھی۔ جب وہاں رات میں سونے کا مسئلہ آیا تو اس نے کہا کہ میں دیکھو سب سے بیچ میں سوؤں گا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر میرے اوپر نہ ہو جائے اور میرے اوپر کوئی حملہ ہو جائے۔ وہ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے سویا، اور اتنے میں جنگل سے ایک شیر آیا اور اس کو پھاڑ کھا لیا۔ یہ ہوتا ہے بد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، جب ظالم ظلم کرتا ہے تب یہ سوچتا ہے کہ میرے مقابل میں کوئی نہیں ہے، میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے آدمی کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، عذاب آتا ہے، طرح طرح کے عذاب آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر بھی عذاب آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عذاب آتا کیوں ہے؟ پہلا سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی یہ زمین جب گناہوں سے بوجھل ہو جاتی ہے، اللہ کی اس زمین پر اعلانیہ فحاشی کا اظہار ہونے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی زلزلہ بھیج دیتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی ٹرین کے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، کبھی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، کبھی کوئی بیماری اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے، طرح طرح کے عذاب اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے جس کا نام ہے لاس اینجلس۔
غیر معروف نہیں ہے، ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ امریکہ کا سب سے خوبصورت شہر ہے، سب سے مہنگا شہر ہے۔ ہالی ووڈ کی آفسیں، بنگلے، جائیدادیں سب یہاں پر ہے۔ اور اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تھوڑے دنوں پہلے آگ لگی ہے۔ آگ کیسے لگی، کس نے لگائی، اور آگ پر قابو پانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یہ اب تک پورا معمہ بنا ہوا ہے۔ ایک جگہ اگر آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری جگہ لگ جاتی ہے آگ۔ وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ فیشن کے نام پر بے حیائی، آزادی کے نام پر شراب نوشی، زناکاری کو بڑھاوا، گندی فلمیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندی اور فحش فلمیں اگر کسی ملک میں بنتی ہیں تو امریکہ میں بنتی ہے، اور دیکھنے والے تو دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں۔ لیکن 2015 کی رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں جو تہذیب و ثقافت کا علمبردار مانا جاتا ہے، 6 کروڑ افراد روزانہ فحش فلموں کی ویب سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں، اور یہی پڑوسی ملک پاکستان میں تقریباً 9 لاکھ، یہ 2015 کی رپورٹ ہے۔ آج 2025 چل رہا ہے، کتنی تعداد بڑی ہوگی اللہ عالم۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس بے حیائی کے پھیلانے نے شہر کے اس حصے کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا۔ کتنی جانوں کا نقصان ہوا، اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، محبوب مشغلہ جن کا ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کو عام کریں اہل ایمان کے درمیان، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ تو دنیا کا معمولی عذاب ہے، جس سے پریشان ہو گئی، سپر پاور طاقتیں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّن وَاقٍ۔ آخرت کا عذاب جو ہے اس سے زیادہ سخت ہے، اور اس سے کوئی نجات پانے والا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کے معمولی عذاب ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عذاب جو انسانوں کے اوپر آتا ہے، اس میں ایک دوسرا سبب ہے عبادات سے دوری، عبادتوں سے دوری۔ ہمارا اور آپ کا مقصد حیات کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر انسان مقصد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ تنبیہی عذاب اس کے اوپر آئے گا، اور یہ اصول ہے۔ اور تنبیہی عذاب آتا ہی اس لیے ہے تاکہ آدمی غفلت کی زندگی گزار کر کے بیداری کی زندگی گزارے، کوتاہیوں کا ازالہ کرے، کمزوریوں کو دور کرے، بدعملی اپنی دور کر کے عمل کی دنیا کو آباد کرے، اپنی پیشانیوں کو سجدے سے معمور کرے، اپنے دل کو ایمان کی حلاوتوں سے منور کرے۔ ان سارے مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادتوں سے اعراض کیا، استکبار کیا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب دے گا۔ عبادتوں سے جو لوگ اعراض کریں گے، استکبار کریں گے، دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ لہذا طرح طرح سے عذاب آتا ہے، عذاب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال تیسرا سبب، جب قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے، لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتے ہیں، دینا ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رہنا چاہیے، انسان روزہ نماز سے نہیں پہچانا جاتا۔ انسان اگر پہچانا جاتا ہے تو معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ معاملات میں کتنا کھرا ہے، کتنے لوگوں کو ٹوپی پہنایا ہے اور کتنے لوگوں کو ٹھگ لیا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان پہچانا جاتا ہے، اس کی پہچان اسی سے بنتی ہے۔ ناپ و تول میں کمی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے، اور ویل یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ قوم شعیب، اللہ کی زمین پر ایک قوم گزری ہے، قوم شعیب۔
اس کے اندر بہت ساری جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے سے ان کی گرفت ہوئی اور وہ اپنے گھروں میں اودھے کے اودھے پڑے رہ گئے۔ تو ناپ و تول میں کمی یہ بھی عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہمارا اور آپ کا فرض منصبی ہے، اور یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں ہم کوتاہی برتتے ہیں تو ہم سزا کے مستحق ہیں، مجرم ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو معرفت الہی سے واقف نہیں ہیں، جو جنت اور جہنم کو نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیسے جہنم سے بچا کر کے انہیں جنت کا راستہ بتایا جائے۔ جب آدمی اس میں کوتاہی برتتا ہے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا اور پھر تم دعا کرو گے اس سے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی جب آدمی اپنے اس فریضے سے غافل ہو جائے گا، عذاب آئے گا اللہ رب العالمین کا، پھر انسان دعا کرنا شروع کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے دعائیں لوگ کتنا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا پردہ لٹک لٹک کر کے، دیواریں پکڑ پکڑ کر کے لوگ دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، مگر دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں قرب قیامت کا دور ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق دھسائے جانے کا عذاب آئے گا، پتھروں کی بارش کا عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا، مختلف طرح کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوگا، جگہ جگہ زلزلے آئیں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے جو ماتحت لوگ ہوں گے وہ نافرمان اور خائن ہو جائیں گے۔ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں اور یہ سب ہم کو اور آپ کو جھیلنا ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ لاس اینجلس جو انتہائی خوبصورت اور مہنگا شہر تھا، زائرین کا تانتا وہاں لگا رہتا تھا، اور وہاں پر امیروں کے بنگلے، ہالی ووڈ کے آفسیں، رہائش، ساری چیزیں تھیں، اور اس شہر پر امریکہ کو ناز تھا۔ نام اس کا رکھا تھا لاس اینجلس، اس کا معنی ہوتا ہے فرشتوں کا شہر، مگر جتنے کام ہوتے تھے سب شیطانی کام ہوتے تھے وہاں پر، سارے شیطانی کام وہاں ہوتے تھے، تمام برائیاں، زنا، شراب، فحاشی، اوریانیت، رقص و سرود، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ اس ملک کا معاملہ ہے جسے ہم امریکہ کہتے ہیں، اور امریکہ انتہائی ظالم ملک پوری دنیا کے لیے رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ 1945 میں جاپان شہر میں ہیروشیما ناگاساکی پر جو ایٹم بم اس نے گرایا تھا، 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی، اور آج تک جو بچے پیدا ہو رہے ہیں عیبدار پیدا ہوتے ہیں۔ افغانستان پر اس نے حملہ کیا، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیبیا کو تہس نہس کر دیا، مسلم ممالک میں خانہ جنگی برپا اس نے کیا۔ 1947 سے لے کر 1989 تک 72 ملکوں کی حکومت اس نے گرانے کی کوشش کیا، اور 26 ملکوں میں مکمل طور پر یہ کامیاب رہا ہے۔ اس کی ہتھیاروں سے، میزائلوں سے اربوں خربوں جانی نقصان ہوا ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، اور جب یہ 7 جنوری کو آگ لگی ہے، اس سے 2 دن پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں غزہ کو اور عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو میں جہنم بنا دوں گا، اور اللہ کی پکڑ ایسی آئی کہ خود اس کا ملک جہنم بن گیا۔ سچ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، رجوع کریں اللہ رب العالمین کی طرف۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اسی لیے فقیہ الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے
کہ زلزلہ جب آ جائے یا کسی طرح سے عذاب جب اللہ رب العالمین کا آ جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اگر توبہ اور استغفار نہیں کرو گے اللہ کہاں ہلاک کر دے گا اور تم کہاں ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی جگہ پر اگر عذاب آ جائے تو پھر ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس عذاب پر ہم خوشی منائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لاس اینجلس کا میں رہنے والا ایک ہیرو ہے، اس کا نام ہے جیمس ووڈ۔ یہ غزہ کے مسلمانوں کی جب بربادی ہوئی تو اس پر جشن منا رہا تھا، یہ ناچ رہا تھا، اور اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا، شاباش نتنیاہو، حملہ رکنا نہیں چاہیے، غزہ کے لوگوں پر رحم نہیں کرنا چاہیے، غزہ کے لوگ ہمدردی کے لائق نہیں ہیں، حملہ جاری رکھو۔ آج اس کا کروڑوں کا بنگلہ راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے، میڈیا کے سامنے رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا جو کردار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو مصیبت میں، پریشانی میں، عذاب میں مبتلا دیکھیں تو ہمیں عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا، اس کا اہتمام اگر ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یصبہ ذلک البلاء، اس پریشانی میں، اس مصیبت میں، اس بلا میں انسان گرفتار نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارا اور آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ اور استغفار کرنے والے بنیں، اپنے دین پر انتہائی مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، دنیا کے کسی حصے میں عذاب آتا ہے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والے بنیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔